السلام علیکم۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جنرل فائز عیسیٰ بالمقابل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان، بڑا جج بمقابلہ چھوٹا جج، انصاف کا یہ میچ چھوٹا جج جیت گیا۔ ایک بہت ہی خاص ولاگ کے ساتھ میں ہوں ابن اسکندر خان۔ مکمل ولاگ دیکھیے گا اور اس ولاگ کو آخر تک صرف آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے، میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا۔ آئیں انصاف کا بول بالا کریں، عدل و انصاف اور حق کے سفر میں میرے ساتھ چلیں۔ میں اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ فیض احمد فیض کے کچھ اشعار ہیں۔ کچھ دوستوں کی یہ فرمائش رہتی ہے کہ میں اشعار اچھے سناتا ہوں تو اشعار سنایا کروں، تو میں سناتا رہتا ہوں کوئی نہ کوئی شعر۔ اکثر میرے ولاگز میں تو ہوتے ہی ہیں تھوڑا بہت کر کے، گو کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو شاید یہ آپ کا حسن ظرف ہے، شاید آپ میری ٹوٹی پھوٹی زبان سے سننا چاہتے ہیں، تو میں یہ ایک بہت ہی خاص نظم ہے اپنے موضوع پر آنے سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ فیض احمد فیض۔ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، موتی ہو کہ شیشہ جام کو دور، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو، شاید کہ انہی ٹکڑوں میں کہیں وہ ساغر دل ہے جس میں کبھی صد ناز سے اترا کرتی تھی صحبائے غم جانا کی پری، پر دنیا والوں نے تم سے یہ ساغر لے کے پھوڑ دیا، جو میں تھی بہادی مٹی میں مہمان کا شیبر توڑ دیا۔ ناداری دفتر بھوک اور غم ان سپنوں سے ٹکراتے رہے، بے رحم تھا جو مکھ پتھراؤ، یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے، یا شاید ان ذروں میں کہیں موتی ہے تمہاری عزت کا، وہ جس سے تمہارے عجز پہ بھی شمشاد قدموں نے رش کیا۔ اس مال کی دھن میں پھرتے ہیں تاجر بھی بہت، راہزن بھی کئی، ہے چور نگر یہاں مفلس کی، گر جان بچی تو آن گئی، یہ ساغر شیشے لال و گوہر سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں، یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چبھتے ہیں لہو رلواتے ہیں۔ تم ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو، یادوں کے گریبانوں کے رفو پر دل کی گزر کب ہوتی ہے، ایک بخیا و دہڑا ایک رسیا، یوں عمر بسر کب ہوتی ہے، اس کارگہ ہستی میں جہاں یہ ساغر شیشے ڈلتے ہیں، ہر شے کا بدل مل سکتا ہے، سب دامن پر ہو سکتے ہیں، جو ہاتھ بڑے یارو ہے یہاں، جو آنکھ اٹھے وہ بختاور، یہاں دھن دولت کا انت نہیں، ہو گھات میں ڈاکو لاکھ مگر، کب لوٹ چھپٹ سے ہستی کی دکانیں خالی ہوتی ہیں، یہاں پربت پربت ہیرے ہیں، یہاں ساگر ساگر موتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکائے بیٹھے ہیں، پر پربت کو ہر ساگر کو نیلامی چڑھائے پھرتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بڑھ کر یہ پردے نوچ گراتے ہیں، ہستی کی اٹھائی گیروں کی ہر چال الجھائے جاتے ہیں، ان دونوں میں رن پڑتا ہے نئی بستی بستی نگر نگر، ان دونوں میں رن پڑتا ہے نت بستی بستی نگر نگر، ہر بستے گھر کے سینے میں، ہر چلتی راہ کے ماتھے پر یہ کالک بھرتے پھرتے ہیں، وہ جوت جگاتے رہتے ہیں، یہ آگ لگائے پھرتے ہیں، وہ آگ بجھائے رہتے ہیں، سب ساغر شیشے لال و گوہر اس بازی میں بچ جاتے ہیں، اٹھو سب خالی ہاتھوں کو اس رن سے بلاوے آتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی نظم آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ میں نے بات کرنی تھی انصاف کی۔ انصاف لینا پڑتا ہے، انصاف ویسے نہیں ملا کرتا۔ تاریخ انسانی میں انصاف کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے،
لڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات خون بھی دینا پڑتا ہے، جان بھی دینی پڑتی ہے۔ اسلامی حوالے سے دیکھیں تو اسلامی تاریخ کا جو واقعہ کربلا ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک سبق دے کے گیا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا خون، اس کے خون کا ابال دنیا کے ہر خطے میں آج بھی واقع ہے اور اسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ اور اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی آواز کو دبایا گیا، طرح طرح کے معنی لوگوں نے کہا، یہاں تک بھی ہم نے سنا، کچھ بغیرتوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے کوفہ وہ اقتدار کے لیے آئے تھے، اقتدار کی جنگ تھی۔ ہم نے یہ بھی سنا، ہم نے وہ بھی سنا، وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا سنا۔ اور کچھ تو حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یزید کو ہیرو بنا کے پیش کرنے والے بھی دنیا میں آئے۔ لیکن وہ انڈیا کا ایک شاعر ہے، اس نے کہا تھا کہ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ تماشے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، عدل کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس طرح کے اس مرکے سے، مرکہ کربلا سے آج کے حالات کو، آج کے مارکوں کو ہم تشبیہ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ ایک بڑے کاز کے لیے ایک بڑی جنگ تھی، بڑے لوگ تھے، بڑے مقام والے تھے جنہوں نے اپنا خون بہایا۔ بہرحال انسانیت کی، انصاف کی کا علم انہوں نے بلند رکھا اور اسے گرنے نہ دیا۔ ایون کہ ان کے انصاف کے علم کو بلند رکھنے کے لیے اپنے سر کیا کہتے ہیں کہ تیغوں پر چڑھا دیے۔ لیکن بہرحال آج آپ یاد کرتے ہیں تو حضرت حسین کو کیسے یاد کرتے ہیں، آج آپ یاد کرتے ہیں تو یزید کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ حسینیت آج بھی موجود ہے اور یزیدیت بھی آج بھی موجود ہے۔ آپ کی مرضی، آپ جس طرف جائیں، یو آر اے فری سٹیزن۔ اور خاص طور پر اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آپ ایک آزاد شہری ہیں۔ پشاور میں رات گئے انصاف ہوا، میں خود بڑا پریشان تھا۔ رات کو میں نے 2-3 ولاگز جو پچھلے بنائے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اس میں زرتاج گل کے ہائی کورٹ آنے کا بھی ہے، ادھر اس کا بیٹھنا، قیام کرنا، اور اچانک جسٹس ابراہیم خان کا وہاں آنا اور قوم کی ایک بیٹی کے سر پر دشت شفقت رکھنا۔ تو اس لیے میں نے کہا چھوٹا جج تو جیت گیا۔ اور وہاں پر پشاور ہائی کورٹ کا جو ماحول تھا، جو مناظر میں نے دیکھے، اتنی بڑی تعداد میں، میرے خیال میں پوری KPK کی پولیس ادھر۔ آپ پشاور ہائی کورٹ اگر کوئی پشاور گئے ہوئے ہیں کا بہت بڑا ایریا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا بہت بڑا ایریا ہے اور اس کے گرد و نواح میں بہت زیادہ آبادی ہے، بہت زیادہ ٹریفک بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر پورا پشاور ہی جام ہو جاتا ہے جب وہ ہائی کورٹ کے گرد و نواح کے سارے روڈ بلاک، سارے، اور ہزاروں کے حساب سے پولیس کی گاڑیاں ایک نہتی لڑکی کو گرفتار کرنے کے لیے، پٹھانوں کی ایک بیٹی کو اریسٹ کرنے کے لیے اس نے عقل مندی دکھائی، دانش مندی دکھائی، صبر کیا۔ وہ عدالت میں بیٹھ گئی، اسے بھی یقین تھا، اللہ پہ تو یقین تھا نا۔ تو اس یقین کا پھر کیا ہوا، جسٹس ابراہیم خان اسلام آباد آئے ہوئے تھے، رات کو جو ہی پہنچے، گھر نہیں گئے، سیدھے عدالت گئے اور عدالت میں جا کر مظلوم کے سر پر دشت شفقت رکھا۔ جسٹس ابراہیم جیت گیا۔ اس کے مقابلے میں پورا دن لائیو کوریج کے ساتھ PTV کی اور باقی مختلف چینلز کی، اسلام آباد میں بھی ہم نے انصاف کا میچ دیکھا سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر انصاف کے کھلاڑیوں نے کیا کیا اور کیا میچ کھیلا وہ بھی آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور اس پر میں نے کل اپنے ولاگ میں سارا کچھ عرض کر دیا تھا۔ میرے کل کے 3-4 ولاگ بڑے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا میرے کل کے جو ولاگ ہیں، آخری 3-4 ولاگز میرے ہیں، وہ ضرور دیکھیے۔ مختصر ولاگ میں آپ کو سارے سینیریو کا پتہ چل جائے گا، سارے حالات کا پتہ چل جائے گا۔ اسلام آباد میں کل ہوا کیا، جسٹس لطیف کھوسا، شعیب شاہین بھی آیا، اعتزاز احسن بھی آیا۔ سب سے جو حیران کن بات تھی کہ جب شعیب شاہین نے، میری نظر میں
عمران ریاض کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا عمران ریاض خود کیوں نہیں آتا وہ آ کے خود اپنا بیان کیوں نہیں دیتا؟ تو شعیب شاہین نے بتایا جس طرح کہ عمران ریاض نے کہا، اور ابھی پہلے پوچھا یہ عمران ریاض ہے کون؟ عمران ریاض کو آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ چیف جسٹس عمران ریاض کو نہیں جانتا، باقی گمنام نام لے رہا ہے، ان کو جانتا ہے، عمران ریاض کو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگا کہ وہ آئے، اس کو کہا کہ آپ اسے بلائیں، سر آپ اتنے بڑے بااختیار عہدے پر، اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ اس کو بلائیں، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے میڈیا پر، پوری دنیا نے دیکھا ہے، 6 مہینے وہ بندہ غائب رہا ہے، اسے بلائیں، یا پوچھیں وہ کہاں تھا، کون اسے اٹھا کے لے کے گیا، کیا اس کی پوری اب بیتی سنیں یا عدالت میں لائیں۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ عمران ریاض کون ہے؟ یہ بڑا جج کہہ رہا ہے، بڑی عدالت کا بڑا جج جنرل فیض عیسیٰ۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کہیں گے مذاق، ججوں کا ہم مذاق نہیں اڑا رہے، ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ عدالت ہے، یہ مجھے کیا انصاف دے گی اگر عمران ریاض جیسے شخص جس کے 4 ملین سے زیادہ جس کے سبسکرائبر ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا صحافی ہے اس وقت، اس سے بڑا صحافی کوئی بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ کمائی بھی کرتا ہے، سب سے زیادہ دیکھے جانے والا بھی ہے، اور جنرل فیض عیسیٰ، میں جنرل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جرنیلی قسم کا، یہ مجھے لگتا ہے یہ فیض عیسیٰ، اس کا انداز جرنیلی ہے کہ جرنیلی انداز میں جبر ہوتا ہے، تو اس میں جبر پایا جا رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں، آگے سے تضحیق کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ آگے جاتے ہیں، باقی میں نہیں کرتا، اس موضوع کو یہیں ختم کرتا ہوں، ذرا آخر میں الیکشن پر آپ سے تھوڑی سی بھی بات کروں گا۔ یہ الیکشن کتنے کریڈیبل رہیں گے اگر پی ٹی آئی کو بلا نہ ملا تو؟ آپ پاکستان کی ایک بڑی اکثریت کو، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اور اس کے ووٹرز کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ آگے کا وہ کیا پلان کرتے ہیں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت، ظاہر ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ تو نکالیں گے، لیکن آپ ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے مقابلہ کے بغیر کسی مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو کھیلنے ہی نہیں دے رہے، اور مقابلے کو آپ جیت کر ثواب دارین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے آپ مقابلہ جیتیں گے۔ اور کوئی بھی حکومت جو اس الیکشن کے بعد آئے گی، اب تو یہ الیکشن آپ نے اس حد تک یہ معاملہ اس نہج پر پہنچا دیا ہے، کوئی بھی جیتے یہ الیکشن کرے، اگر عمران خان الیکشن جیتے گا، فیر طریقے سے الیکشن ہوئے تو ظاہر ہی وہی جیتے گا، تو اس کے مقابلے میں سب سے کم ووٹیں لینے والی جماعت، جو کہ پاکستان کے کل ووٹوں کا 2-4% ووٹ بھی نہیں لیتی، فضل الرحمان، میں آپ کو کہتا ہوں وہ آئے گا میدان میں، کہے گا دھندلی ہوئی ہے، اور وہ آ کے وہ شخص پہلے بھی اس کا رول تھا، اس کا ایک رول بن جائے گا، اچکزئی صاحب آ جائے گا، اختر مینگل آئے گا، بھگٹی آئیں گے، سندھ سے آئیں گے، اور یہ سارے پھر اکٹھا ہو کے، جیسے کہ عمران خان کہتا ہے کہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو کے اس کی حکومت بھی اتنی آسانی سے چلنے نہیں دیں گے، بھلے وہ 2/3 میجورٹی لے کے کیوں نہ آ جائے، ایک بات۔ اور اگر یہ آتے ہیں پی ڈی ایم کے، یہ ظاہر ہے شہباز شریف یا یہ اتنی سیٹیں تو نہیں ہوں گی، یہ سارے ڈاکو مل کے جیسے پہلے 18 مہینے لگائے اسی طرح آتے ہیں، تو پھر ملک کا اس سے بھی بڑا بیڑا غرق، یہ کوئی کریڈیبل، اور ان کے یہ لوگوں کی ہمدردی یا لوگوں کی محبت نہیں جیت سکتے، لوگوں کی نفرتیں انہوں نے اتنی خرید لی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو آخر میں رکھوں گا کہ لوگ عمران خان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے، لوگ عمران خان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیا عمران خان خوبصورت بہت زیادہ ہے؟ کیا عمران خان بہت بڑا دینی سکالر ہے؟ کیا وہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے؟ کیا اس کی تسبیح کی وجہ سے اس کو پاکستان کے عوام سپورٹ کرتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں، خدا کی قسم، میں خود کیوں کہ سپورٹ کرتا ہوں عمران خان کو، میں تو کھل کے یہ بات کہتا ہوں، تو میں ہی نہیں کرتا، میرے خاندان کے، آپ یقین کیجئے جس قدر ووٹ ہیں سارے کے سارے میرے خاندان میں جتنے بھی ووٹ پڑیں گے اس امیدوار کو، کسی کو نہیں پڑیں گے، صرف عمران خان کو پڑیں گے۔
کیوں لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ عمران خان کو لوگ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ وہ اہل ہے، لائق ہے، قابل ہے، پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، نہیں۔ صرف 3 شخص، نواز شریف، زرداری، مریم نواز، فضل الرحمان، یہ 3 خاندان میں کہہ رہا ہوں، اسد زرداری، بلاول زرداری، مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، اس کے فرزندان، ان 5-6 لوگوں کی نفرت میں لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ان کی شکل لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں آئے کہ ان کی شکل ہم آئندہ نہ دیکھیں۔ ان لوگوں سے ان خاندانوں سے پاکستان کے عوام کی نفرت اس قدر شدید ہے، وہ ان کی نفرت میں عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں خود بھی یہی معاملہ ہے۔ ان کو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے پاکستان کو نوچا ہے، انہوں نے میرے پاکستان کو برباد کیا ہے، 3 خاندانوں نے میرے پاکستان کو برباد کیا ہے۔ میں کبھی ان کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ ان کے مخالف جو بھی تگڑا کھلاڑی ہوگا میں اسے سپورٹ کروں گا، بھلے وہ عمران ہوگا یا عمران کی جگہ کوئی اور ہوگا۔ ہم سپورٹ اسی کریں گے جو ان تینوں خاندانوں کو، میرے ملک کو تباہ کرنے والے ان تینوں خاندانوں کو جو باہر کرے۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنا خیال رکھیے گا، خود اپنا خیال رکھیے گا، خاص طور پر اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں ہیں تو پھر اپنا بہت ہی خصوصی خیال رکھیے گا، کیونکہ وہاں پر نہ عدالت خیال رکھتی ہے نہ پولیس خیال رکھتی ہے۔ پشاور کے ایریا میں رہتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی اور بھی کچھ خیال رکھ لے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔